سزا دے. ابھی میں سمی بلوچ سے خواست کرتی ہوں کہ وہ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اس دھرنے میں موجود اس تمام ماؤں، بہنوں، بہادر بیٹیوں اور کمسن بچوں اور بچیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. ان کی جرت، ان کی ہمت کو داد دیتی ہوں کہ جنہوں نے گزشتہ 22 دنوں سے اسلام آباد کی اس دھوپ میں، جہاں پہ اس وقت رات کے اس پہر بھی اس فرش پہ بیٹھنا ناممکن ہے، اب فرش پہ 10 منٹ بھی زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، اسی موسم میں، اسی اسلام آباد کی گرمی میں انہوں نے دوپہر کی دھوپ سے لے کر یہاں پر بارشوں کا سامنا کیا، کھلے آسمان تلے 12 گھنٹے اسلام آباد کی اس گرمی اور اس دھوپ میں بیٹھے رہے. لیکن جس ہمت، جس عزم، حوصلے اور استحکام کے ساتھ ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اس جدوجہد کو آگے بڑھایا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلوچستان کی وہ مائیں ہیں جو ہر بار تاریخ رقم کر رہے ہیں، جو اپنی بہادری، جو اپنی ہمت اور حوصلوں سے نہ صرف اس بار بلکہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں ہر بار گمشدہ بچوں کی مائیں ہوں، ان کی بازیابی کی جنگ بھی وہ مائیں لڑتی ہیں، یا پھر مسخ شدہ لاشیں ہوں، ان کی اس نسل کشی کے خلاف ان کی بہنیں ان کی جنگ لڑتی ہیں، یا گرفتار بہنیں اور بیٹیاں ہوں، ان کی رہائی کی جنگیں ان کے بہنیں اور ان کے بچے لڑتے ہیں. یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کو بلوچستان کی باہمت خواتین، بلوچستان کی عورتیں اس کو بہادری کے ساتھ سر انجام دے رہی ہیں. 2014 کا کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ ہو، یا اس کے بعد متواتر اسلام آباد میں کبھی ڈی چوک پر، کبھی اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے ہو، یا 2022 میں جب ہم ڈی چوک پر مائنس کی سردی میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے 10 دن ڈی چوک پر اسی سردی میں دھرنا دیا، یا 2023 میں جب دسمبر کی سردی میں بلوچستان سے وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آئیں، ان کے اوپر واٹر کیننز پھینکے گئے، ان کے اوپر آنسو گیس پھینکے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن ایک بات سے یہ ریاستی ادارے ناواقف ہیں، بلوچ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہر دفعہ اپنی جرت، اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ریاست کو بارہا جواب دے رہے ہیں. اپنے ہر اس عمل سے ریاست کے ہر جبر کو وہ بارہا جواب دے رہے ہیں کہ ہم ہر بار باہمت ہوں گے، ہم ہر بار حوصلہ مند ہوں گے. اب جتنی زیادہ جبر کریں، اب جتنی زیادہ تشدد کریں گے، ہم اتنی زیادہ پرامن رہیں گے، ہم اتنی زیادہ کنسسٹنسی کے ساتھ اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ چیز نہ صرف ان بلوچستان کی بہادر ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں نے ثابت کیا ہے، بلکہ اس کو بارہا دہرایا ہے. آج بلوچستان کی وہ لیڈران، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے وہ سیاسی اسیران جو گزشتہ 4 مہینوں سے جن کو غیر قانونی مقدموں میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی بازیابی کے لیے گزشتہ 22 دنوں سے یہاں پر اسلام آباد کی سڑکوں میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. سب سے پہلے پریس کلب کے سامنے راستے روکے گئے، سب سے پہلے پریس کلب کے سامنے ان کو ٹینٹ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے بعد سڑکیں بند کی گئی، ان لوائقین کو ہراساں کیا گیا، ان ماؤں اور بچیوں کو ان کے لیے مختلف طریقوں سے رکاوٹیں پیدا کی گئی.
ابھی 12 ان کے لیے یہاں پہ بسز کھڑی کر دی گئی. کیا ان کو زبردستی یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا بلوچستان؟ یہاں پر ان کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر ان کے بیٹھنے تک ہر چیز کو ان کے لیے مسائل بنا دیا گیا. لیکن اس کے باوجود جس استحکام کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ یہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں نہ صرف آج بلوچ قومی راشون ڈاکٹر محرم بیبک صبغت اللہ کی جنگ لڑ رہی ہیں، بلکہ وہ بلوچستان کی تمام حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، جو آج دنیا کے سامنے، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے سامنے اوجھل ہے. وہ مائیں جو بلوچستان میں ان کی آواز کوئی نہیں سنتی ہے، وہی مائیں اور بہنیں اسلام آباد کی سڑکوں پر آتی ہیں کہ یہاں کے گنگے اور بہرے اور بیس حکمران ان کو سنیں. اور یہی مائیں ہر بار، ہر ظلم، ہر جبر کے سامنے بھی وہ باصبر ہوتے ہیں، وہ باہمت ہوتے ہیں، وہ حوصلہ مند ہوتے ہیں. یقیناً کہ بلوچستان کی مائیں، میں یہاں پہ نادیہ سے بات کر رہی تھی کہ ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان کو کوئی بھی جبر، کوئی بھی تکلیف ان کو کمزور نہیں کر سکتی ہے. اس گرمی میں جہاں پہ 10 منٹ بیٹھنا مشکل ہے، اس بارشوں میں، اس گرمی میں، اس تپتی دھوپ میں، جہاں پہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی سڑک پہ بیٹھ نہیں سکتے، بغیر پنکھے کے آپ بیٹھ نہیں سکتے، یہ مائیں گزشتہ 22 دنوں سے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کی جرت، ان کی ہمت اور حوصلے کو سلام ہے. اور یہ بلوچستان کے ہر ایک ہونے والی ظلم، جبر اور تشدد کو، ریاستی تشدد کو یہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھ کے اس ریاستی جبر کو وہ چیلنج کر رہے ہیں جو ریاستی جبر بلوچستان میں آئے روز آتی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو مختلف طریقوں سے ریاستی عزائم، ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ مائیں آج بلوچستان کی جنگ صرف نہیں لڑ رہی ہیں، بلکہ بلوچستان کی وہ تمام راشنوں کی، وہ اسیروں کی، وہ لیڈروں کی جنگ لڑ رہی ہیں جو آج قید زندانوں میں بند ہیں، جن کے لیے عدالتوں کے دروازے بند کیے گئے ہیں، جن کے لیے تمام اداروں کے راستے، تمام طریقہ کار کے راستے بند کر دیے گئے ہیں. آج اسلام آباد میں بیٹھ کے نہ صرف ڈاکٹر محرم بلوچ کی، بیبک کی، شاہ جی صبغت اللہ کی، گلزادی اور بیبو کی بازیابی کی جنگ لڑ رہی ہیں، بلکہ وہ تمام بلوچستان کی جنگ لڑ رہی ہیں. وہ ڈاکٹر محرم، وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈر جو بلوچستان کی نمائندگی کرتے تھے، جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت تھے، جو پورے بلوچستان کی آواز سے آج ان کی آواز کو قید کیا گیا. لیکن انہی ماؤں اور انہی بہنوں نے ان کی آواز